اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تفخیم کا مطلب ہے پر ہونا، یا اسے آسان لفظوں میں موٹا ہونا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ترقیق کا مطلب ہے باریک ہونا۔ تو آج ہم پر اور باریک حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے اور صفات پڑھی تھیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شدت والے حروف اور نرمی والے حروف، لیکن یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ اس میں آواز سخت ہوتی تھی، اس میں حرف پر اور باریک ہوگا۔ پر حروف میں ایک بات آپ نے خاص جو نوٹ کر کے رکھنی ہے کہ آواز منہ کے اندر رہتی ہے۔ باریک حروف میں آواز منہ سے باہر نکلتی ہے۔ پر حروف کا جو مجموعہ ہے اسے اس طرح پڑھتے ہیں: خص ضغط قض، خا صاد ضاد غین طا قاف وا، یا پھر اس طرح دیکھیے: صاد ضاد قا وا خا غین قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہر وقت پر ہوتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر یا پیش ہو، یا جزم ہو اور شد ہو، یہ پر ہی رہتے ہیں۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ان 7 حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ نرم تالو کی طرف اٹھے گی، لیکن ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں: صاد ضاد طا وا۔ ان 4 حروف میں زبان کی جڑ تو نرم تالو کی طرف اٹھے گی، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا درمیانی حصہ بھی بالمقابل تالو کی طرف اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 حروف میں ڈبل درجے کی تفخیم ہے۔ یہ 4 حروف باقی 3 حروف سے زیادہ پر ہوں گے۔ میں پھر ان پوائنٹس کو دہرا دیتی ہوں۔ 7 پر حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ پر حروف میں زبان کی جڑ نرم تالو کی طرف اٹھائی جائے گی، لیکن 4 حروف ایسے ہیں جن میں زبان کی جڑ نرم تالو کی طرف تو اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل تالو کی طرف اٹھے گا۔ اسے اطباق کہتے ہیں، یعنی 7 حروف میں استعلاء ہے لیکن 4 حروف میں اطباق بھی ہے۔ پر حروف کو ادا کرتے وقت ایک بات کا دھیان رہے کہ واو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، یعنی طا میں طوا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ان کے مراتب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے زیادہ پر حرف تب ہوتا ہے جب ان 7 حروف کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد الف بھی ہو۔ اس کے بعد یعنی اس سے کم جب زبر ہو، اس کے بعد پیش والا حرف، اس کے بعد ساکن، اور سب سے آخر میں زیر والا حرف۔ آئیے ان کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ صاد ضاد طا ظا خا غین قاف۔ اب ان پر شد لگا کر اور ان کے پیچھے زبر والا حمزہ لگا کر پریکٹس کرتے ہیں۔ الص الض الط الظ اخ اغ اق۔ اب مراتب کے حساب سے پریکٹس کرتے ہیں کہ جب ان پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، جیسے طا خا قا،
اس طرح کی آواز آئے گی۔ جب زبر والا حرف ہو غفورن، اس کے بعد پیش والا حرف بوریبت، پھر ساکن حرف یغلیبو، اس کے بعد زیر والا حرف ختامہ۔ زیر والے حرف کو ادا کرتے وقت خاص طور پر خیال رکھیے کہ واو کی ساؤنڈ نہ آئے۔ ختامہ یہ آواز آنی چاہیے، خوئی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر میں یہ بات دہراؤں گی کہ ان کو ادا کرتے وقت آواز منہ کے اندر بھری رہنی چاہیے۔ باریک حروف کو ادا کرتے وقت آواز منہ سے باہر نکلتی ہے، جیسے با، تا، سا۔ آپ نکال کر دیکھیے کہ باریک حروف ادا کرتے وقت آواز منہ سے باہر کی طرف آتی ہے۔ حروف کو پر اور باریک کرنے سے بہت زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اصل ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب پر حرف کے فوراً بعد باریک حرف آ جاتا ہے، مثلا علم ترا ترا۔ اب یہ دیکھیے تا باریک حرف ہے اور را پر ہے، فوراً اپنی زبان کو موڑیے، کیونکہ ارکان تجوید میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صفات، مخارج اور قواعد کو دیکھتے ہوئے زبان کو ان کا عادی بنایا جائے۔ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، جیسے خلق، خ پر، درمیان میں لام باریک اور پھر قاف پر۔ تو اس طرح کے حروف کو ادا کرنے میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلق، خلق۔